کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودکشی فعل حرام ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کے متعلق بہت ساری وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ پھر بھی اگر کوئی تعدی و ظلمن اس طریقے کا فعل اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم عن قریب اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ غَيْرِهِ وَعَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ بِالْبَاطِلِ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کسی کو قتل کرنے یا اپنے آپ کو قتل کرنے یعنی خودکشی کرنے کے حرام ہونے پر۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بقول امام بغوی رحمہ اللہ کے اپنے آپ کو خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم، کہ جو آدمی جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا اسی چیز سے قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، فهو في نار جہنم يتردى فيه، وہ جہنم میں بھی اس پہاڑ سے بار بار گرایا جائے گا، جہنم میں اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا، خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش پڑا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تحسى سما فقتل نفسه، جس نے زہر کو چکھا، زہر سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، پس اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، فسمه في يده يتحسى، تو جہنم میں بھی وہ بار بار زہر پیتا رہے گا، جہنم میں اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا، خالدا مخلدا فيها ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ، جس آدمی نے کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، فحدیدته في يده يجأ بها في نار جہنم، کہ وہ اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، جہنم میں اسے وہ اپنے آپ کو بار بار مارتا رہے گا، خالدا مخلدا فيها ابدا، اس میں وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا جو زخمی تھا، زخم کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، پورا خون بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے نے اپنی جان کے سلسلے میں جلد بازی کی ہے، میں نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ہمیشہ عذاب ملے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ کا عذاب جہنم میں صرف کفار کو ہی ہوگا، مومنین اور مسلمان کو نہیں ہوگا۔ لیکن ان احادیث میں خودکشی کرنے والے کے لیے بھی ہمیشگی عذاب کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ خودکشی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسے جہنم میں ہمیشہ عذاب ہوگا۔ لیکن اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی لیکن صحابہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور اہل سنت والجماعت تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل من قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي علیہ، ایک آدمی کو لایا گیا جو تیر سے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا لا اصلی علیہ، جہاں تک میری بات ہے کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی لیکن صحابہ کو پڑھنے کی اجازت دی، اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی ہوتا ہے، اگرچہ فعل حرام کے مرتکب کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، اس پر اس کو سزا ہوگی، اس کے لیے استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور خودکشی کر کے مرنے والے کی عمر بھی اس وقت تو پوری ہوتی ہے، اس وقت اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس فعل حرام کے ارتکاب میں وہ مختار تھا،
لیکن اس اختیار کے باوجود اس نے اس فعل حرام کا مرتکب ہوا، اسی فعل حرام کے مرتکب کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جب وقت آ چکا ہے تو اس پر عذاب کیوں ہوگا، اور کوئی قاتل قتل کیا ہے اور مقتول کا وقت آ چکا ہے تو قاتل کو عذاب کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل نے قتل کر کے فعل حرام کا مرتکب ہوا، اور خودکشی کرنے والے نے خودکشی کر کے فعل حرام کا مرتکب ہوا، اسی فعل حرام کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ اللہ اس برے فعل سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے نا امیدی سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا امیدی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ رہی بات کیا خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، ضرور خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ صحابہ نے جنازے کی نماز پڑھی ہے اور ائمہ اربعہ نے جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن علماء و صلحاء جو امت کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں کہ اس جنازے میں شریک ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی، ان کے لیے یہی عمل سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم وہاں جا کر اس خودکشی کی شناعت کو بیان کر رہے تو اس کے لیے شرکت کرنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم۔